اور رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اس کی اپنی فضیلت ہے. اس کی اتنی فضیلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ شب قدر ہے, یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر نہیں ہے, لیلۃ الجائزہ ہے. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ کہا یہ انعام کا دن ہے, یہ انعام کی رات ہے, یہ اجرت کی رات ہے, یہ لینے کی رات ہے, یہ بڑی اہمیت کی رات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایک روزہ نہیں بڑھا, ایک رات بڑھ گئی, ایک دن بڑھ گیا. ورنہ یہ جو فضیلت آج رات کو ہے یہ کل ہی ختم ہو جانی تھی. تو وہ تو خود فضیلت والی رات تھی, وہ فضیلت والی رات بھی ہمیں مل گئی اور اس کے ساتھ یہ والی بھی مل گئی. اب یہ جو آج کی رات آنے والی ہے یہ رات بڑی ہے, میں اگرچہ رمضان سے نکل گئی لیکن لیلۃ الجائزہ ہے, یہ انعام کی رات ہے. اس رات میں مسلمان غفلت بہت کرتا ہے اور لاپرواہی بہت کرتا ہے. اعتکاف میں پورا 10 دن بیٹھنے والے لوگ بھی جلدی جلدی بھاگتے ہیں اور گھر پہنچتے ہیں, اور گھر پہنچتے ہی ٹھک مارتے ہیں تو شاپ پہ پہنچتے ہیں, اور شاپ پہ پہنچ کے پھر بازار جاتے ہیں اور ساری رات بازار میں گھومتے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ جی ہم تیاری کر رہے ہیں, عید کی تیاری کر رہے ہیں. کتنی اہم رات کو کتنی سی چھوٹی سی بات پہ ہم صرف کر رہے ہیں. یہ رات اس لیے, یہ بازار سے خریداری کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ سے انعام پانے کے لیے. اور فرمایا دنیا کی سب سے برے ٹھکانے بازار ہیں اور سب سے اچھے مقام مسجد ہے. آج کی رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کیجئے. وہ کیا کریں بھائی؟ وہ یہ کیجئے کہ آپ جو ہیں وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. آپ کہیں گے اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پوری رات عبادت میں لکھ دی جائے گی, پوری رات عبادت میں لکھ دی جائے گی. آپ نے کیا کیا ہے؟ عشاء جماعت سے پڑھیے, فجر جماعت سے پڑھیے, رات عبادت میں لکھ دی جائے گی. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ عشاء پڑھ کر پھر گناہوں میں لگ جاؤ اور پھر فجر پڑھ لو گے. مولوی صاحب نے کہا تھا درمیان میں شاید کہیں چھوٹ ہے, جو مرضی ہے کرو, وہ اپنا گناہ اپنی جگہ ہوگا. لیکن اگر آپ سو گئے اور آپ اس کے بعد کوئی عبادت نہیں کر سکے تو آپ کی رات عبادت میں لکھ دی جائے گی, تو آپ کی رات ضائع بھی نہیں. اس لیے اپنی رات کو قیمتی بنائیے اور اپنے ماحول کو قیمتی بنائیے اور اپنی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو پورا کیجئے, اپنے آپ کو بخشوا لیجئے. آپ میں سے بہت سے لگیں گے مولانا صاحب ہمارے پیچھے پڑ گیا. بھئی میں تو آپ کے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ آپ جنت میں جائیں گے تو مجھے کیا ملے گا, اور آپ جہنم میں جائیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو اپنی فکر ہے, میں تو خود محتاج ہوں اس بات کا کہ میں خیر کے رستے پر چل پڑوں. میں تو محتاج ہوں اس بات کا کہ میں کسی نیکی کے پلے کو تھام لوں. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ میں وہ مرحلہ طے نہیں کر سکا, میں رمضان کی وہ اہمیت کو نہیں سمجھ سکا, میں واللہ وہ عبادت نہیں کر سکا جو کرنی چاہیے تھی. یقیناً آپ میں سے تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کی ہوگی. ہم تو گناہگار خطاکار لوگ ہیں, ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں, نہیں کر سکے. مجھ اور آپ سمیت سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آج کی رات اپنے رب کو منا لیں اور آج افطاری کے وقت میں خوب دعائیں کریں. اور عجیب بات, میں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ بھئی دعا مانگا کرو. میں نے تجربہ کیا رمضان میں, جب آخری وقت آتا ہے نا کہتے ہیں جی دعا کرو. اگر آپ نے آذان سے 10 منٹ پہلے دعا شروع کر دی, ابھی 5 منٹ پورے نہیں ہوں گے ہلچل شروع ہو جائے گی. کوئی دعائی چھوڑ دے گا, کوئی شربت کے چکر میں پڑ جائے گا, کوئی پکوڑے سموسے منگانے لگ جائے گا. یعنی میں نے اچھے لوگ دیکھے جو دعا کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. او بھائی دعا کر لو. ہم 10 منٹ تک مانگ نہیں سکتے اور اللہ سے نہیں مانگ سکتے. باقی مخلوق کے دروازے پہ ہم کئی وقت تک کھڑے رہتے ہیں درخواستیں لے کر دھوپ میں, اور جب بندہ ایسا ہو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ ایک آدمی لاہور میں بیٹھا ہوا تھا, برہانہ کوئی مشروب تھا, اس کے جسم پر کوئی جو آتا تھا وہ اپنے زیر ناف ایک بال اتار کر اس کو دے دیتا تھا, کہتا جا کامیاب ہیں. اس سے کسی نے پوچھا یہ کیوں دیتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہ دوں. جو لوگ اس اللہ کو چھوڑ کر میرے ننگے کے پاس آتے ہیں سوائے اس کے میرے پاس ہے کیا کہ ان کو دوں؟ اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر میرے پاس کیا لے رہے؟ میرے پاس اپنے کپڑے نہیں ہیں, میں خود مشروب یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ مجھے آ کے کہتے ہیں جی بابا کچھ دے دو, تو میرے پاس یہی ہے پھر دے رہا ہوں, لے لیں. تو بھائی اللہ کو چھوڑ کر ہم کتنے درباروں میں کھڑے ہوتے ہیں.
دروازوں پہ گھنٹوں گھنٹوں، اور جب کہتے ہیں دعا کر لو تو تھوڑی سی دعا کرتے ہیں تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ یار وہ دعا کریں تو کیسے کریں، بس تھوڑی دیر کرتے ہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ہم دعا مانگتے ہی نہیں ہیں اور دعا طلب ہی نہیں کرتے، ہم تو بس جان چھڑاتے ہیں، چلو جی اس ٹائم میں جلدی جلدی پڑھ کے چلے گئے۔ اب یقین مانیں، میں آپ کو اعتماد سے کہتا ہوں، آپ مانگیں اللہ سے، اس مانگنے کا درد آپ محسوس کریں گے، وہ کیفیت آپ محسوس کریں گے، برکات نور محسوس کریں گے، اللہ کی رحمت کو اترتا ہوا محسوس کریں گے۔ کمزوری ہمارے ہیں بھائی، وہاں نہیں ہے، وہاں تو رحمت کے خزانے، اور وہ سب دنیا کو سب کچھ دے دے تب بھی اس کے خزانوں پہ ایک ذرا برابر بھی اثر نہیں پڑتا۔ جیسے کسی سمندر سے ایک چڑیا چونچ پانی کا لے جائے تو سمندر پہ کیا اثر پڑتا ہے، ساری دنیا کو دے دے۔ اس لیے آج کی رات اہمیت کی رات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس رات کو سمجھنے کی اور اس رات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔